بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلب شام کے بعد دوسرا بڑا شہر ہے۔ اس کے نزدیک ایک پہاڑ ہے کہ جس کا نام جبل جوشن ہے کہ جہاں سے تانبا نکال کر برآمد کیا جاتا تھا۔ اسی پہاڑ کے نزدیک یہودیوں کا ایک گاؤں بھی آباد تھا کہ جن کا کام ریشمی کپڑے بنانا تھا اور ان کی مصنوعات شام، حجاز اور عراق میں بہت زیادہ مشہور تھیں۔ اس گاؤں کے سردار کا نام عزیز بن ہارون تھا۔ چونکہ یہ گاؤں سرسبز و شاداب تھا لہٰذا کاروان عشق کو اسی مقام پر روکا گیا، اور جب یہ کاروان اس مقام پر پہنچا تو امام حسین علیہ السلام کی ازواج میں سے ایک زوجہ کا بچہ ساکت ہو گیا۔ آپ نے یہاں کے رہنے والوں سے کھانا اور پانی طلب کیا، مگر ان لوگوں نے نہ صرف یہ کہ انکار کیا بلکہ آپ کے ساتھ بد کلامی بھی کی۔ بی بی نے ان کے اس عمل پر انہیں نفرین کی، جس کی وجہ سے کان سے نکلنے والا تانبا بند ہو گیا، اور جو بچہ ساکت ہوا اس کا نام محسن بن حسین تھا۔ صاحب ریاض الاحزان نے اس مقام پر حاکم حلب، عزیز اور شیرین کا واقعہ بھی لکھا ہے۔ شیرین کے متعلق میں یہاں پہ ذکر کر دوں کہ بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہ کی کنیزوں میں سے ایک کنیز کا نام شیری تھا، اور آپ نے اسے امام حسین علیہ السلام کو ہدیہ کر دیا تھا، اور جب آپ نے اسے ہدیہ کیا امام علیہ السلام نے اسے آزاد کر دیا، اور آزادی کے وقت بی بی شہر بانو نے ان کو ایک قیمتی لباس عطا کیا تھا، چنانچہ اس کے بعد یہ واپس اپنے وطن آ گئی تھیں۔ جب کاروان عشق اس مقام پر پہنچا تو قیدیوں کی حالت زار دیکھ کر وہ لباس، غذا اور خوشبو وغیرہ لے آئی، اور دوسری جانب سے عزیز بن ہارون جو کہ حاکم حلب تھا اس نے عالم خواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی زیارت کی تھی، اور انہی کے حکم سے کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ اس کاروان عشق کے قریب آیا، اور وہ افراد جو اسیروں کے پہرے پر موجود تھے ان کو 1000 درہم دیے، اور اسی طرح امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو 2000 درہم دیے۔ آپ کے حضور میں کلمہ بھی پڑھا اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے آپ پر سلام بھیجا ہے۔ جیسے ہی اس کی بات مکمل ہوئی تو سر اقدس امام مظلوم سے آواز آئی، ان پر بھی خدا کا سلام ہو۔ عزیز نے کہا، اے شہید اعظم، میری التجا یہ ہے کہ بروز قیامت آپ کے نانا میری شفاعت فرمائیں اور مجھ سے راضی ہو جائیں۔ سر اقدس سے جواب آیا، چونکہ اب تم مسلمان ہو چکے ہو لہٰذا خدا بھی تم سے راضی ہے اور اس کا رسول بھی، اور چونکہ تم نے میرے اہل بیت کے حق میں نیکی کی ہے لہٰذا میرے بابا، میرے نانا اور میری ماں تم سے راضی ہیں، اور چونکہ تم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا سلام مجھ تک پہنچایا ہے لہٰذا میں بھی تم سے راضی ہوں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے شیری کو عزیز کے عقد میں دیا اور ان کو خدا کے حوالے کیا، اور کاروان عشق یہاں سے اگلی منزل کی جانب رواں دواں ہو گیا۔ البتہ جیسے ہی کارواں اگلی منزل کی جانب بڑھا تو جو پہرے دار موجود تھے انہوں نے بی بی کے سروں پر موجود چادروں کو دوبارہ چھین لیا، اور ان کے ساتھ وہی ناروا سلوک برقرار رکھا جو کوفہ سے اب تک کرتے آئے تھے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔